بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ابلیس پوری انسانیت کا سب سے بڑا دشمن، جس نے اپنی ساتھیوں اور پورے خاندان کو اس کام پر لگا رکھا ہے کہ آدم کی اولاد کو قیامت کے دن ناکام کر دے۔ لیکن ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ کون شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جب اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ انہی جنوں میں جس کا نام ابلیس تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں اسے برگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت بنی آدم کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی اور اس طرح انسان اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ آج تک جاری ہے۔ دراصل قوم جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کئی ہزار سال پہلے کی جا چکی تھی۔ ابلیس جو کہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ نے انسانوں کی طرح شعور اور نسل بڑھانے کی قوت بخشی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد و عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیطانوں کے اندر شیطان جن اور شیطان جینی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہٰذا ابلیس کے ساتھی اقربا میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر پھیل گئی۔ ابلیس کے مختلف بیٹے اور پوتے مختلف کاموں پر مامور ہو گئے۔ ان میں کوئی انسانوں میں زناکاری کو عام کرتا ہے، کچھ شیاطین فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولاد اور خاندان کی تعداد بے انتہا ہے جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں، پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے جد امجد ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کی راہ چھوڑ کر راہ حق پر گامزن ہوا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ اس کے متعلق احادیث اور مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی جنگلات کی طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں میں ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی آواز اور چال ڈال سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس گروہ سے ہے؟ اس نے کہا، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں، جو لکیس کا بیٹا ہے اور لکیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا کانا اور غلہ چوری کیا کرتا تھا، اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیتا تھا کہ وہ اپنے عزیز و اقربا سے بدسلوکی کریں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کا کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے صحبتوں میں بھی رہا ہوں، اور جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور یوسف علیہ السلام سے پہلے اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توریت سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سے کہا تھا، اور اے نبیوں کے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ پر سلام ہو، اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کی تعلیم دی اور اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ شمس، معوذتین اور سورہ اخلاص سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اے حامہ جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حامہ جنت میں ہے۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔